अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अरमगान के हवाले से मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की जितनी भी खुफिया एजेंसीज हैं, खुफिया इदारे हैं, वो भी अब इस चीज़ में शामिल हो गए हैं। बड़े लेवल पे अब इसकी डीपली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। FIA की टीम 3 घंटे तक अरमगान के घर में रही और उसके घर से क्या क्या कुछ बरामद हुआ है, 96 मुख्तलिफ किस्म के आलात उसके घर से निकले हैं, वो आलात कौन कौन से हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरमगान के जो वालिद हैं और जो साजिद हसन एक्टर हैं, इन दोनों को अहले इलाका और मोहल्ला ने अब निकाल दिया है। वो कहते हैं जी हम इस तरह के लोगों को अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ और होशरुबा इंकशाफात हैं जो आज के वीडियो का हिस्सा होंगे और अब फॉरेंसिक के बाद बहुत ही ख़तरनाक हक़ाइक़ जो है वो सामने आने जा रहे हैं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं, 1 बाय 1 शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि आज का वीडियो जो है उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो सके या मैं आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको बता सकूँ, उससे पहले 2 चीज़ें आपको सुनवाना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता है कि इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी थी कि अरमगान के जो वालिद हैं, जिस तरह कहा जाता है कि अरमगान जो है वो अजीबो गरीब किस्म की फ़िल्में देखता था और उस तरह की फ़िल्मों से इंस्पायर होकर उसने उसी तरह का कत्ल किया मुस्तफ़ा का। किस तरह से उसने हब ले जाकर गाड़ी को जलाया था। उसके जो वालिद हैं वो उससे भी बढ़कर मुझे साइको दिखाई देते हैं। अजीबो गरीब किस्म की बातें करते हैं, टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर उनको बुलाया जाता है तो वो अजीबो गरीब किस्म की बातें करके बजाय इसकी कि वो ये सोचें कि उनके बेटे से कितना बड़ा गुनाह सरजद हुआ है, वो उसके बारे में बात करें, वो अचानक से आते हैं मीडिया के सामने और ये कहना शुरू कर देते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा पाकिस्तान का पहला रॉक स्टार हूँ। और अब की बार उन्होंने 2 ऐसे हिलेरियस किस्म के बयानात दिए हैं जिनको सुनने के बाद इंसान परेशान हो जाता है कि ये इंसान कहाँ की बात कहाँ को जोड़ देता है। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको उनके 2 क्लिप सुनवाना चाहती हूँ, जिसमें एक के अंदर तो उनका ये कहना है कि जनाब पुलिस जो है वो सारी इस चीज़ की जिम्मेदार है, उनका बेटा बिल्कुल इनोसेंट है, उनके बेटे ने कुछ नहीं किया। और जब उनसे पूछा गया कि आपके बेटे ने तो पुलिस के सामने कन्फेशन किया है, तो उनका कहना ये था कि पुलिस तो काले को भी अगर मारती है तो वो खुद को गोरा कहने लगता है। क्या कहा उन्होंने, हैव अ लुक। शहरियार जो बोल रहा है सही बोल रहा है। कौन? दूसरा दोस्त उसका। कौन शहरियार सही बोल रहा है? वो भाई अगर तू पुलिस के पास कभी पकड़ा गया है तो आप पकड़े गए हो, कभी चित्तर खाए? काला भी बोलेगा मैं गोरा हूँ। उसकी अब आप देख रही नहीं हो, जो मेन एक्यूज है वो जज के पास जा रहा है, आगे पीछे आ रहा है, वो क्यों कहा जा रहा है भाई? शराज जो बाद में गिरफ्तार हो रहा है वो जेसी दे रही है, जो पहले गिरफ्तार है उसको और रिमांड दे रहे हो। तो अल्लाह से डरो सारे, तुमने हर चीज से डरते हो, अल्लाह से। अच्छा, ये तो आपने सुना। इसके बाद वो यहीं तक नहीं रुके, बल्कि इससे भी बढ़कर उनको टेलीविज़न स्क्रीन पर एक होस्ट ने अपने प्रोग्राम में बुला लिया। उस प्रोग्राम में वो उस होस्ट के ऊपर पिल पड़े। होस्ट को कहने लगे कि तुम ये जो मेकअप करती हो ये मेकअप है या फेकअप है, यानी कि तुम अपना चेहरा जो है वो मेकअप से छुपा के फेक बनाती हो। अब कहाँ की बात कहाँ को जाके जोड़ दी उसके वालिद ने, कहाँ कत्ल, कहाँ एक खातून जो है वो अपने आप को बनाओ सिंगार करके अगर सजा रही है तो आप उसको मेकअप को फेकअप को जोड़ के अरमगान के कत्ल के साथ जोड़ें। क्या कहा उन्होंने, हैव अ लुक। तो हम फेक न्यूज कर रहे हैं आपको तो लोग। आपके ख्याल में जब आप ये मेकअप करती हैं अपने मुंह पे, तो आप मेकअप कर रही हैं या फेकअप कर रही हैं? अब मुझे छोड़ देना, मेरी मैं बातों क्यों पे ना छोड़ूं? आए। आप मुझे छोड़ेंगी तो मैं आपको छोड़ूंगा। नहीं तो आपके बेटे ने मुस्तफा को नहीं छोड़ा। यार आप उधर थी मौका वारदात पे। सर वो खुद एडमिट कर रहा किसने है। बोला पिछले दिन की बात है, आप बहुत पीछे। पिछले दिन उसने जज के सामने बोला जज मैं बेकसूर हूँ, शराब ने बोला जज मुझे मारेगा, जी चल कर चल रहा है। तो आप फिर आज मुझे बोल रही हैं आपकी वजह से एक जज उड़ गया, आपकी वजह हो से गया। मैं सैल्यूट करता हूँ कि एक बंदा जज शहीद हुआ और ऊपर से शहीद हो गया। वो जज को आपने मतलब गाइड किया, आपने उस जज को कहा, मुझे नहीं पता कि आपके कमरे में क्या बात थी। मैंने जज को कहा, ये भी चैम्बर में बैठी हुई थी। हाँ जल्दी बताइए। मैं नहीं थी। आप बोली मुझे जज को कहा, आप क्या? जी तो जनाब आपने सुना। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इस तरह के जो वालिदैन होते हैं जो अपने बच्चों की इस तरह की तरबियत करते हैं, वो फिर आगे से इसी तरह के बच्चे जो है ना उनके बनते हैं। अब जो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के अंदर लेटेस्ट खबर आई है, मैं उसकी जो डेवलपमेंट का आपसे वादा किया था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि अरमगान से मंशियात के मुनज़्ज़म कारोबार की तफ्तीश का फैसला कर लिया गया है और इसके अंदर अब मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात भी जो है वो शुरू कर दी गई हैं।
کیونکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈارک ویب سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ بلکہ 2 لڑکوں کی لڑائی سے شروع ہونے والا سلسلہ، پھر اس میں 2 لڑکیاں، پھر اس میں مشکوک لڑکیاں، پھر آئی ٹی سینٹر سے سافٹ ویئر ہاؤس، پھر پولیس کے ساتھ ارمغان کا گھنٹوں مقابلہ کرنا، اور پھر لیپ ٹاپس میں سے تمام ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنا، پھر اس میں ڈارک ویب سے ہوتے ہوتے انٹرنیشنل مافیاز کا انوالو ہونا، اس میں سیاست دانوں کا انوالو ہونا، اس میں ہماری شوبز انڈسٹری کا انوالو ہونا، اور اب جناب عالی فائنلی اس میں منی لانڈرنگ کی تحقیقات بھی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ محکمہ ایکسائز سندھ کے نارکوٹکس کنٹرول ونگ نے آرگنائزڈ منشیات کے کاروبار کی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ایف آئی اے اور ہماری جو حساس ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی اس کو اپنے اینگل سے دیکھنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ یہ کیس اب چھوٹا کیس نہیں رہا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ وزیر ایکسائز سندھ مکیش کمار چاولہ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ محکمہ ایکسائز سندھ کی 5 رکنی کمیٹی جو ہے وہ ڈیفنس میں قتل کیے گئے نوجوان مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے منشیات کے کاروبار کی تحقیقات کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ ایکسائز کی جو ٹیم ہے وہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ڈی ایچ اے میں ارمغان سمیت دیگر نوجوانوں کے منشیات کے کاروبار کی تحقیقات بھی شروع کرنے جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں کہ ایکسائز کی جو ٹیم ہے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، انہوں نے ارمغان سمیت دیگر نوجوانوں کے منشیات کے کاروبار کی تحقیقات کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ بڑے گروپس تھے، یہ بڑی فش تھیں، ان کے انڈر بہت سارے لوگ تھے جو نشے کا کاروبار جو ہے وہ پورے کراچی اور اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر پھیلا رہے تھے، اور جس طرح سے یہ انٹرنیشنلی کام کر رہے تھے۔ اب جناب صوبائی وزیر ایکسائز جو ہیں انہوں نے کہا کہ محکمہ ایکسائز سندھ کی ٹیم ملزم ارمغان سے منشیات کیس کے ہر پہلو کے اوپر اب تفتیش کرے گی۔ دیکھا جائے گا کہ اس گھنونے کاروبار کو کس طرح سے چلایا جا رہا تھا، کیونکہ یہ تو فرنٹ فیسز تھے، ان کے پیچھے کون کون ہے اس کا بھی اب پتہ لگوایا جائے گا، اور کون کون اس میں ملوث رہا ہے۔ تفتیش کے نتائج کی روشنی میں ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اب یہ گورنمنٹ نے بھی اعلان کر دیا ہے، ادارے اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ ایف آئی اے ٹیم ارمغان کے گھر جو ہے وہ پہنچی، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ اس میں ایف آئی اے بھی شامل ہے، اس میں حساس ایجنسیز بھی اب شامل ہو گئی ہیں۔ تو وفاقی تحقیقاتی ادارہ ایف آئی اے کی جو ٹیم ہے وہ کراچی میں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ملزم ارمغان کے گھر جو ڈیفنس میں کراچی کے اندر ہے وہاں پر پہنچی، اور ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ غیر قانونی کال سینٹر کی تحقیقات شروع کر دی۔ قتل کی تفتیش کے دوران انکشاف یہ بھی ہوا کہ ملزم مبینہ طور پہ منی لانڈرنگ اور غیر قانونی طور پر کال سینٹرز چلانے میں بھی ملوث تھا۔ آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اس کے والد نے انکار کیا تھا کہ وہ کال سینٹر نہیں تھا بلکہ وہ سافٹ ویئر ہاؤس تھا۔ ایف آئی اے کے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے کی ٹیم جو ہے وہ مصطفیٰ قتل کیس کے ملزم ارمغان کے گھر گئی تھی، اور منی لانڈرنگ سمیت غیر قانونی کال سینٹرز کے حوالے سے دستیاب شواہد تلاش کرنے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ کیس کے پس منظر کے بارے میں آپ لوگ آلریڈی جانتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈیفنس کے وہ رہائشی جن کا ایک کلچر ہے، ڈیفنس چاہے لاہور کے اندر ہو کراچی کے اندر ہو، کہ وہ کبھی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ساتھ والے گھر کو ساتھ میں کون رہ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن اب اچھی بات یہ ہو گئی ہے کہ ارمغان کے جو والد ہیں ان کے اوپر کافی پریشر بڑھ گیا ہے۔ ڈیفنس کے جو رہائشی ہیں وہ اب اداروں سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان سے ان کا گھر خالی کروایا جائے اور یہ جہاں مرضی جا کر رہیں، ہمارے علاقے کے اندر یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک مشہور آرٹسٹ جو ایکٹر تھے ساجد حسن، ان کا جو بیٹا گرفتار ہوا تھا، اس کے بعد وہ جو ساجد حسن ہے انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ان کے جو اہل محلہ اور اہل علاقہ ہیں وہ ان کو وہاں پہ رہنے نہیں دے رہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈی ایچ اے کے جو ہے رولز ہیں ان کی خلاف ورزی پہ ارمغان کے جو والد ہیں کامران اصغر قریشی ان کا نام ہے، ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے اہل علاقہ نے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ اتھارٹیز کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ حالیہ واقعات کی وجہ سے ڈی ایچ اے کے رہائشیوں کو سیکیورٹی کے خدشات جو ہیں وہ لاحق ہو گئے ہیں، لہٰذا ارمغان کے اور اس کے والد کے زیر استعمال بنگلے کے اصل مالک کو سامنے لانے اور ارمغان کے والد کامران اصغر قریشی سے بھی بنگلے کو خالی کروانے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ اور رہائشی جو ہیں انہوں نے خط کے اندر یہ بھی لکھا کہ ملزم ارمغان کے زیر استعمال بنگلے سے متعدد مرتبہ ہوائی فائرنگ کی جاتی رہی ہے، جس کی وجہ سے علاقے کے اندر خوف و ہراس کی جو فضا ہے وہ قائم ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ
2024 کے دوران بنگلے میں غیر قانونی طور پہ شیروں کو بھی رکھا گیا تھا. وہ آپ کو یاد ہی ہے نا شروع میں کہ شیر کے بچے جو ہیں وہ رکھے گئے تھے. انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ارمغان قریشی 100 نجی سیکیورٹی گارڈز جو ہیں وہ رکھتا تھا اور اپنی گارڈز کے ذریعے خواتین اور گھریلو ملازمین کو بھی ہراساں کرتا تھا, گھریلو ملازمین کو بھی مارتا تھا. وہ آپ کو زوما نامی لڑکی کا بھی پتہ. اس کے علاوہ بعد میں بھی ایک لڑکی تھی جس کے اوپر انہوں نے تشدد کیا تھا. لہٰذا جتنے بھی افراد ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے اب ان کو مزید یہاں پہ نہیں رہنے دینا جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا, اور یہ کیس کا فیصلہ کم از کم جو ہے وہ 1.5 سال تک نہیں ہوگا. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں, پولیس افسر جو ہے اس کے اندر جو شامل تھا, جس میں گزری پولیس کا جو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ASI تھا ندیم, اس کو ملزم ارمغان کی سہولت کاری کے الزام میں پکڑا گیا تھا. وہ بھی اب چھوٹ گیا ہے کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اسپیشل فیورز دے رہا تھا اس فیملی کو. اس کے ساتھ ہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حساس ادارے ہیں انہوں نے جب ارمغان کے گھر پہ چھاپا مارا ہے تو اب فائنلی انہوں نے ان کے تمام کمروں کی تلاشی اب تک لے لی ہے, تمام سامان کی چھان بین اب تک ہو چکی ہے, اور آپ کو یہ بتاؤں کہ شواہد اکٹھا ہونا شروع ہو چکے ہیں. الیکٹرانکس اور ڈیوائسز کی جو چیزیں ہیں وہ بھی اب اداروں نے اپنی تحویل میں لے لی ہیں. قیمتی گاڑیاں جو ہیں وہ لفٹ کر لی گئی ہیں. ملزم ارمغان جو ہے اس کے گھر میں موجود کھڑی قیمتی گاڑی کو ٹرک میں لفٹ کیا گیا ہے. ٹیم کی جانب سے مکمل انویسٹیگیشن اور انوینٹری تیار کر لی گئی ہے. گھر سے 18 لیپ ٹاپس اور الیکٹرانک آلات بھی برآمد کر لیے گئے ہیں. یہ وہی لیپ ٹاپس ہیں جن کی وجہ سے یہ شخص جو ہے پولیس کے ساتھ کافی دیر تک مقابلہ کرتا رہا اور ڈیٹا جو ہے اپنا سارا کا سارا جو ہے وہ ڈیلیٹ کرتا رہا. اس کی بھی فورنزک کے لیے لیپ ٹاپس بھیج دیے گئے ہیں, اور بیش قیمت اوڈی کار جو ہے وہ بھی تحویل میں لے لی گئی ہے. ضبط شدہ کار کو تفتیش کا حصہ بھی بنایا جائے گا. لال رنگ کا بیش قیمت ٹرک جو ہے وہ وہاں سے غائب ہے. اس کے علاوہ منی لانڈرنگ ٹیم 3 گھنٹے سے زائد ارمغان کے گھر جو ہے وہ رہی ہے, اور تمام سامان کے ساتھ اب وہ ٹیم جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے, اور مختلف قسم کے 98 عدد کے سامان جو ہے وہ اپنی تحویل میں اداروں نے لے لیے ہیں. اور اب جو ہے وہ اس کے اوپر ہر جگہ سے ہر طرح سے فورنزک بھی ہوگا, چیزیں بھی سامنے آئیں گی. اور جتنا کیس ابھی تک آپ کے سامنے رپورٹ ہوا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جب فورنزک رپورٹ آئے گی تو بہت ساری اور خطرناک چیزیں اور بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اب اس کے اندر آپ کو سنائی دیں گے. تو جیسے جیسے فردر اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو آگاہ کرتی رہوں گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اللہ نگہبان.